حضرات محترم، میرے ذمے لگایا گیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک فقہ کے اندر کون کون سے امام ہیں، اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ، جو اولی الامر لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد مسلمان حکام ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ اولی الامر سے مراد فقہا ہیں۔ بہت سارے فقہا دنیا میں تشریف لائے، بہت سارے عظیم لوگ جنہیں اللہ کریم نے علم عطا فرمایا۔ سارے فقہا مشہور و معروف نہیں ہیں، جو مشہور و معروف فقہا ہیں اور جن کے پیچھے مسلک بھی ہیں وہ چار ہیں: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل۔ تو جو تقلید کرنے والے ہیں، جو تقلید کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کی بات نہیں، جو تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، وہ ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، کسی ایک امام کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تقلید کیا ہے، کیا تقلید ضروری ہے؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں بھی تقلید ثابت ہے؟ آج کے اس دور کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی امام کا مقلد ہے، کسی نہ کسی امام کا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں ہم حنفی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، کوئی حضرت امام شافعی کا مقلد ہے، کوئی حضرت امام مالک کا مقلد ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے۔ تو یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا تقلید ضروری ہے؟ تقلید ہے کیا؟ پہلے تو آپ سماعت فرمائیں کہ تقلید کیا ہے، تقلید کی تعریف کیا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں؟ علماء نے بیان کیا کہ کسی شخص کے، کسی عالم دین کے علم اور تقوی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے قول پر عمل کرنا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ کسی عالم دین کے علم، تقوی، قول، فعل پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کیا جائے اسے تقلید کہتے ہیں۔ اور علامہ علی نے شرح مناوی میں لکھا کہ حسن عقیدت سے کسی عالم دین کے قول و فعل کے اتباع کرتے ہوئے کا نام تقلید ہے۔ یاد رکھیے تقلید دو قسم ہے۔ تقلید کی ضرورت اس حد تک ہے، تقلید کی ضرورت اس حد تک ہے کہ کوئی شخص براہ راست قرآن و سنت سے مسائل اخذ نہیں کر سکتا، تو اسے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے کسی بھی مجتہد کو اگر دیکھے
کہ یہ قرآن و حدیث میں یہ بہت بڑا ماہر ہے، اس کے تقوی، اس کے علم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تشریحات پر عمل کرتا ہے، اسے تقلید کہتے ہیں۔ اور تقلید دو قسم ہے، تقلید مطلق، تقلید مطلق اور تقلید شخصی، یا یوں سمجھ لیں تقلید شخصی اور تقلید غیر شخصی۔ تقلید غیر شخصی کو تقلید عام بھی کہتے ہیں اور تقلید مطلق بھی کہتے ہیں۔ تقلید شخصی کو، جسے تقلید عام یا تقلید مطلق کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے کہ ایک مسئلے میں ایک عالم دین کی رائے کو قبول کیا جائے اور دوسرے مسئلے میں دوسرے عالم دین کی رائے کو قبول کیا جائے، اسے تقلید مطلق یا تقلید عام یا تقلید غیر شخصی کہتے ہیں۔ اور تقلید شخصی یہ ہے کہ اس میں ایک مسئلے میں ایک امام کی رائے اور دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی رائے، ایسے نہیں، تمام مسائل میں ہر مسئلے میں ایک شخص، ایک عالم دین کی رائے پر عمل کرنا ہوگا، اسے تقلید شخصی کہتے ہیں۔ اور یہ تقلید قرآن سے ثابت ہے، یہی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر لوگوں کی اطاعت کرو۔ اور یہ اطاعت کرنا یہ تقلید ہے، پیروی ہے، اطاعت بمعنی پیروی۔ تو صحابہ کرام سے بھی تقلید ثابت ہے۔ وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی حذیفہ، عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ سے روایت ہے۔ حضرت امام ترمذی نے بھی اس کی روایت کیا، ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل نے، اور حضرت حذیفہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذی من بعدی ابو بکر و عمر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں کتنا عرصہ تمہارے درمیان رہوں، میرے بعد فاقتدوا بالذی من بعدی، میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ اگر اقتداء جائز نہیں، اقتداء ثابت نہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم کیا مراد لیں گے؟ صحابہ کرام بھی تقلید کرتے تھے، صحابہ کرام بھی تقلید کرتے تھے۔ سارے صحابہ علم میں برابر نہیں تھے، صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ زیادہ عالم تھے، بعض صحابہ کم علم تھے۔ جو صحابہ کم علم تھے وہ زیادہ علم والے سے پوچھتے تھے، سوال پوچھتے تھے۔ اگر کوئی سوال کا جواب نہ ہوتا، کوئی سوال پوچھنا ہوتا، تو کم علم والے صحابہ زیادہ علم والے سے سوال پوچھتے تھے۔ تو کم علم والے کا زیادہ علم والے سے سوال پوچھنا یہ تقلید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت امام طبرانی نے اوسط میں اور مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا۔ کس نے خطبہ دیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران میں فرمایا، اے لوگو، اگر کوئی شخص قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت ابی بن قعب سے پوچھے۔ اب اس کو غور سے سنیے، حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے اور حضرت امام طبرانی نے اوسط میں اس کو روایت کیا، مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ ابی بن قاب سے پوچھے، اگر کوئی شخص میراث کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت زید بن ثابت سے پوچھے، اگر کوئی شخص فقہ کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھے، اور اگر کوئی شخص مال کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے پوچھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہ فرمایا جس شخص کو جس کے بارے میں جو سوال ہے مجھ سے پوچھے۔ جو شخص، جو صحابی جس چیز کا زیادہ علم رکھتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی طرف اشارہ کرتے گئے۔ جو شخص قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ ابی بن قاب سے پوچھے، جو شخص میراث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت زید بن ثابت سے پوچھے، جو شخص فقہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھے، اور جو شخص مال کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے پوچھے۔ یہ سوال پوچھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس سے سوال پوچھ رہے ہیں جو ہم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو زیادہ علم رکھنے والے سے کوئی شے پوچھنا، کوئی سوال پوچھنا، یہ تقلید کی ایک قسم ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی شے کا تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ کنیت ہے ابو حنیفہ، آپ کا لقب کیا ہے؟ امام اعظم۔ امام اعظم بھی لقب ہے، سراج الامہ بھی لقب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اصل نام آپ کا نعمان، باپ کا نام ثابت، دادے کا نام پھر نعمان، آپ کا نام بھی نعمان اور دادے کا نام بھی نعمان، نعمان بن ثابت بن نعمان۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے پرہیزگار، متقی اور بہت بڑے فقیہ اعظم تھے، فقیہ اعظم تھے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے امام بھی تسلیم کر گئے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ کے اندر مقام کیا ہے۔ حضرت امام اعظم امام شافعی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع۔ یہ شافعی، حضرت امام شافعی، یہ شافعی کا جو لقب ہے آپ کے جد امجد سے ہے، نہ علاقے کا نام ہے، نہ آپ کی کنیت ہے، نہ نام ہے۔ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی بن صائب بن عبیدہ، اور حضرت صائب، یہ صائب ہے نا، حضرت صائب امام شافعی کے باپ حضرت صائب، یہ جنگ بدر میں یہ پکڑے گئے اور فدیہ دے کر اس نے اپنے آپ کو چھڑوایا اور وہی مسلمان ہوئے۔ حضرت صائب یہ بھی صحابی، اور آپ کے بیٹے شافع جس سے مشہور شافعی مسلک ہے، شافع یہ بھی صحابی، اور حضرت شافع کے بھائی بھی صحابی، یعنی حضرت صائب خود اور ان کے دونوں بیٹے صحابی تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آتی آپ خود فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر آتا ہوں اور وہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا مانگتا ہوں، اللہ کریم برکت عطا فرماتا ہے، وہ میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور حضرت امام اعظم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر آتے، حالانکہ مزار ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس قبر کے اندر دفن ہے، بظاہر نہیں بیٹھے، موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت امام شافعی کا ادب و احترام کا یہ عمل دیکھیے کہ حضرت امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جب بھی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں تو پھر رفع یدین نہیں کرتے، رفع یدین نہیں کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کا ایک مسلک ہے، آپ مجتہد ہیں، آپ رفع یدین کے قائل ہیں، لیکن جہاں پر آپ رفع یدین نہیں کرتے، عمل چھوڑ دیتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یارو
اتنا بڑے امام کے سامنے مجھے اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یار مزار والے کا بھی حضرت امام شافعی اتنا ادب کر رہے ہیں، تو ائمہ کرام سے بھی مزارات کا، جو اکابرین کی مزار ہیں، ان کے ادب و احترام کا ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں آپ دیکھیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خواب دیکھا، خواب کے عالم میں دیکھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کی گود میں ایک شخص سویا ہوا ہے، اس کا سر آپ کی گود انور میں ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا شاید کہ حضرت امام حسن ہیں یا حضرت امام حسین نے۔ میں نے عرض کیا میرے کریم آقا آپ کی گود میں میرے امام حسن ہے یا حسین ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری گود میں جس کا سر ہے وہ نہ حسن ہے نہ حسین ہے، اے علی وہ تیرے فقہ کا عظیم انسان ابو حنیفہ ہے، ابو حنیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا علی حجویری نے لکھا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ موجود تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد اگر ہم آپ کو تلاش کریں تو کہاں تلاش کریں؟ تو خواب میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ، اگر میرے بعد مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو ابو حنیفہ کے علم کے پاس۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو بھی مسئلہ، جس مسئلے میں بھی آپ نے اجتہاد کیا، سب سے پہلے قرآن و حدیث کو سامنے رکھا۔ آپ کا کوئی مسئلہ، فقہی مسئلہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے باقی علماء ایسے ہیں، فرمایا الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقہاء جتنے بھی ہیں فقہ کے اندر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے سارے فقہاء ایسے ہیں جیسے ان کے بچے ہوں۔ الفقہاء کلہم عیال، اللہ اکبر، یہ ہے مقام و مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کے دور کے اندر بغداد کا ایک رومی خلیفہ وقت کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے 3 سوال ہیں، میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ وقت نے اعلان کیا، سارے علماء کو جمع کیا، اور ان علماء میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی تھے۔ اس رومی بغدادی نے منبر پر بیٹھ کر، منبر پر چڑھ گیا، منبر پر بیٹھ کر کہا اے علماء میرے 3 سوال ہیں۔ خدا کتنے ہیں؟ خدا سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ تیسرا سوال یہ کیا کہ خدا اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس وقت خدا کہاں ہے؟ سارے علماء خاموش رہے، سارے علماء خاموش رہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ قدس سر العزیز، آپ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والا تو منبر پر بیٹھا ہے، منبر سے نیچے اترا۔ جرت کی بات ہے، دلیری کی بات ہے، علم کی طاقت کی بات ہے۔ آپ نے کہا منبر سے نیچے اترا، خلیفہ وقت دیکھتا رہا، وہ رومی نیچے اترا، میرے امام، میرے مسلک کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خود منبر پر چڑھ گئے، اور آپ نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سوال کرو، اب سوال کر۔ تو اس نے سوال کیا خدا کتنے ہیں اور خدا سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا گنتی گن،
گنتی 1 2 3 4 یہ گن شمار کر. اس نے شمار کیے 1 2 3. آپ نے فرمایا رک جا. آپ نے فرمایا 1 2 3. 1 سے تم نے شروع کیا. 1 سے پہلے ہندسہ بتا کون سا ہے. 1 سے پہلے ہندسہ بتا. اس سائل نے کہا کہ حضور 1 سے پہلے کوئی ہندسہ نہیں. آپ نے فرمایا یہی مثال سمجھ لے. اسی طرح جیسے 1 سے پہلے کوئی ہندسہ نہیں، خدا سے پہلے کوئی خدا نہیں ہے. دوسرا سوال کر. اس نے کہا. آپ نے فرمایا. اس نے دوسرا سوال کیا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے. آپ نے چراغ منگوایا، چراغ کو جلایا، اندھیرا کر دیا. اس چراغ کی روشنی پورے کمرے کے اندر پھیل گئی. آپ نے فرمایا اے سائل اس چراغ کو دیکھ، اس چراغ کی روشنی کا رخ کس طرف ہے. اس چراغ کی روشنی کا رخ کس طرف ہے. سائل نے کہا اس چراغ کی روشنی کا رخ ہر طرف ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آپ نے فرمایا جیسے اس چراغ کی روشنی کا رخ ہر طرف ہے تو میرے خدا کی الوہیت کا رخ بھی ہر طرف ہے. تیسرا سوال اس نے عرض کیا خدا اب کہاں موجود ہے. آپ نے فرمایا خدا کے موجود ہونے کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ اس نے تجھے منبر سے نیچے کر دیا اور مجھے منبر پر بٹھا دیا. یہ خدا کے موجود ہونے کی علامت ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے حوالے سے آپ حضرت امام شافعی کو اٹھائیں، حضرت امام مالک کو اٹھائیں، حضرت امام احمد بن حنبل کو اٹھائیں. آپ جس امام کو اٹھائیں وہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی شان کرے گا، بیان کرے گا، تعریف کرے گا. حضرت امام احمد بن حنبل آپ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. حضرت امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے. آپ کا یہ حنبل جو ہے نا، یہ باپ کا نام نہیں ہے، یہ دادے کا نام ہے. دادے کی نسبت سے حنبلی مسلک ہے. آپ کا اصل نام احمد، باپ کا نام محمد، پھر دادے کا نام حنبل. احمد بن محمد بن حنبل. حضرت امام احمد بن حنبل 3 لاکھ حدیثیں 16 سال کی عمر میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور مختلف ممالک اور مختلف علاقوں میں آپ جاتے رہے، درس حدیث حاصل کیا کرتے تھے. 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ حضرت امام احمد بن حنبل، جن کے پیچھے ایک حنبلی مسلک ہے. آپ شاگرد ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام شافعی وہ شاگرد ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام مالک وقت کے امام جن کی زندگی کا زیادہ حصہ مدینہ طیبہ میں گزرا. مسجد نبی میں حضرت امام مالک امام رہ چکے ہیں، 10 حدیث دیا کرتے تھے. جتنا وقت حضرت امام مالک مسجد نبی میں گزارا اتنے وقتوں کے اندر حضرت امام مالک کبھی بھی مکہ نہیں گئے، حج یا عمرہ کے لیے کبھی بھی مکہ نہیں گئے، بیت اللہ شریف نہیں گئے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مکہ کیوں نہیں جاتے، بیت اللہ کیوں نہیں جاتے، حج عمرہ کے لیے کیوں نہیں جاتے، یہ عشق ہے حضرت امام مالک کا. آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں جاتا کہ جتنا عرصہ میں باہر جاؤں یا مکہ جاؤں اتنا عرصہ مجھے مدینہ چھوٹ جائے گا. یہ مقام عشق ہے. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے تو کبھی دیواروں کو ہاتھ لگاتے، ہاتھ لگا کر پھر چومتے. جب آپ سے پوچھا گیا حضور دیوار کو ہاتھ لگا کر، گلیوں کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر آپ چومتے ہیں، آپ فرماتے یارو اسی گلیوں پر، اسی دیواروں پر حضور کے ہاتھ لگے ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہوں گے، اس نسبت سے چومتا ہوں. راستہ چھوڑ کر کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ چلتے تو عرض کیا گیا حضور چلنے کا راستہ تو درمیان میں ہے. حضرت امام مالک فرماتے کہ یارو اسی راستے پر میرے کریم آقا چلے ہیں، ڈرتا اس بات سے ہوں کہ حضور کے قدم پر میرے قدم نہ آ جائیں. مقام ادب ہے. فقہ کے اندر یہ مشہور و معروف ائمہ کرام
حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے پیچھے آج پوری دنیا کے اندر مسلک چل رہے ہیں۔